السلام علیکم جی، میرا نام ہے یاسین چودھری اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چکوال دا ارتھ زیرو۔ آج جو چیز چکوال کے حوالے سے ہم لوگ آپ کے سامنے لائے ہیں وہ ایک دریا ہے جو چکوال میں سے کئی کلومیٹر یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس سرزمین سے گزرتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک عام دریا ہے، لیکن اس کی جو ایک پوری روئے زمین پر جو اس کی انفرادیت ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی سی آپ کو تفصیل میں جانا ہوگا اور آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کی ہسٹری یا اس پہ ہونے والی ریسرچ کیا کہتی ہے اور کیسے کس ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ چکوال سے گزرنے والا، پوٹھوہار سے گزرنے والا یہ دریائے سواں دنیا کا پہلا دریا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کا روئے زمین کا سب سے بڑا دریا بھی تھا۔ سال رینج پر کئی صدیوں سے ریسرچ ہو رہی ہے، جس کی ایک بہت بڑی جو ایک ریسرچ ہوئی وہ 24 اپریل 2004 کو انٹرنیشنل ریسرچ ورکشاپ فار سالٹ رینج آف پاکستان، یہ ریسرچ امریکہ میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں منعقد ہوئی، جس پر صدیوں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال سے پوری دنیا میں جو تغیرات آئے یہ ریسرچ اس حوالے سے تھی، اور اس ساری ریسرچ کو مرتکز کیا گیا تھا خطۂ پوٹھوہار پر، اور تمام دنیا سے جو مختلف ریسرچر تھے وہ اکٹھے ہو کر یونیورسٹی آف پینسلوینیا آئے، اور انہوں نے اس خطے پہ، جس پہ پہلے بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے، پچھلے 2000 سال سے اس پر ریسرچ ہونے کے شواہد ملتے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف اس کو یکجا کیا اور پھر اس چھوٹے سے چند کلومیٹر پہاڑی سلسلے کو اور پوٹھوہار کے خطے کی انفرادیت اور اس کو روئے زمین کا ایک اہم ترین مقام قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ محقق اور تاریخ دان سجاد اظہر پوٹھوہار کی تفصیل اور منفرد اہمیت اجاگر کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ پوٹھوہار کا یہ خطہ روئے زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے پہلی بار انسان نے آسمان دیکھا، کیونکہ اس سے قبل وہ بڑے جانوروں کے خوف سے مستقل غاروں میں رہتا تھا۔ اس وقت انسان گوشت نہیں کھاتا تھا، روشنی سے گھبراتا تھا، رات میں نکل کر جنگل سے پھل توڑ کر پھر غاروں میں بھاگ جاتا تھا، اور پھر جب بڑے بڑے جانوروں یعنی ڈائنوسارس اور ان کو ختم کر دیا گیا تو ان کے خوف سے بالکل بلا خوف پھر وہ باہر نکلا اور اس نے آسمان دیکھا۔ تو یہ اب جس سے خوبصورت دریا کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی چکوال سے گزرتا، پوٹھوہار کے خطے سے گزرتا یہ دریائے سواں، تو اس ریسرچ میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر ہر 10,000 سال کے بعد ایک بڑی واضح تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد پانی کا اترنا، اور سب سے پہلے کوہ کراکرم اور کوہ ہمالیہ پانی سے باہر آئے۔ طوفان نوح کے بعد ہی نئی تشکیل میں مختلف براعظم بھی وجود میں آئے۔ ان کی ریسرچ کے مطابق پانی اترنے کے بعد پوٹھوہار سمندر کے کنارے واقع تھا، اور یہ روئے زمین کا وہ پہلا خطہ تھا جو خشکی کی صورت میں نمودار ہوا، اور اس وقت روئے زمین پر دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے سواں تھا۔ یہی دریائے سواں جس کا ایک ایریل ویو اب آپ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں تاریخ میں اور ریسرچ میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ شدید زلزلوں اور مختلف تغیرات سے گزرنے کے بعد سینکڑوں ہزاروں سالوں میں دریائے سواں جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس سے نئے دریا وجود میں آئے، جن میں دریائے سندھ اور دریائے جہلم کا ذکر بالخصوص ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے دریائے سواں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ روئے زمین کا گزری صدیوں میں، لاکھوں سالوں میں سب سے بڑا دریا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ پہلا دریا بھی کہہ سکتے ہیں مختلف ریسرچ کے مطابق۔ تو چکوال سے دریائے سواں مختلف گاؤں اور ایک طویل بیلٹ سے گزرتا ہے۔ جس مقام کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ چکوال کا ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے جس کو وروال کہا جاتا ہے۔ تو وروال کے پاس سے یہ دریا گزرتا ہے، یہاں پر لوگ اکثر فشنگ کے لیے بھی آتے ہیں، یہاں ہر قسم کی مچھلی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ دریا تمام سال رواں دواں رہتا ہے۔ چکوال میں اس دریا پر ایک دو جگہوں پر چین کے ذریعے یا وہ ایک میتھڈ ہوتا ہے چیئر لفٹ کے ذریعے اس دریا کو کراس بھی کرایا جاتا ہے، کیونکہ اس دریا کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، اور بارشوں کے دنوں میں تو یہ دریائے سندھ کی طرح بکھرا ہوا
نظر آتا ہے، لیکن یہ رواں دواں مسلسل رہتا ہے۔ اس دریا پہ جو مائگریٹڈ برڈ ہیں، جن میں بہت سے سی برڈ ہیں اور کافی ہیں، وہ بھی اپنے سفر کے دوران اس دریا کو سردیوں کے عرصے میں اپنا مسکن بناتے ہیں، جن میں کونج یعنی کرین اور مختلف قسم کی مرغابیاں، ڈکس، سرخاب، یہ سب چیزیں، مگز کہہ لیں آپ، اس کے علاوہ یہاں گوز کہہ لیں، کافی چیزیں یہاں پر اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ تو اس دریا کو آپ ہر جگہ سے کراس نہیں کر سکتے ہیں، یہ بعض جگہ بہت گہرا ہے اور کبھی کبھی اس میں انفارچونیٹلی کچھ حادثات بھی سننے میں آتے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو ہر سیزن میں اور ہر دور میں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس دریا کو آپ کس جگہ سے کراس کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی جو کراسنگ ہے، جو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کا کراس کرنا اور باقی، یہ ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں ہوتی ہے، ہر سیزن میں یہ جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بغیر کسی گائیڈ کے جائیں یا خود جائیں تو پھر آپ کو بالکل یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کسی بھی جگہ آپ اس دریا میں داخل نہ ہوں، کیونکہ بعض جگہ اچانک یہ دریا، اس میں بہت گہری گہری آپ کہہ لیں پہاڑی کھائیاں ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ امید ہے آپ کو چکوال کی یہ خوبصورتی بھی پسند آئی ہوگی، اور چکوال کی خوبصورتی کو، پاکستان کی خوبصورتی کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی تجاویز بھی دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔